حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلماؤں سب حضرات محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور خصوصاً عبادت کی نیت سے درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز مکرم حاضرین کرام، آپ کا تشریف لانا اور میرا حاضر ہونا ہم دونوں کو مقصد ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد پر زندہ رکھے، اس مقصد پر مارے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جن سے وہ راضی ہو. انبیاء علیہ السلام کے فیصلے اپنے ذاتی فیصلے نہیں ہوتے. جو فیصلہ بھی فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے، اور وحی صرف انبیاء پر آتی ہے، غیر نبی پر وحی نہیں آتی. جو آدمی نبیوں کے بعد وحی کا دعویٰ کرتا ہے قرآن کی روح سے، وہ کافر ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے. ایسے آدمی کو شریف انسان کہنا بھی گناہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک یہودی کا مقدمہ پیش ہوا. بشر نامی یہودی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سماعت فرمایا. ان کے ساتھ ایک مسلمان تھا، ظاہری طور پر، حقیقتاً وہ منافق تھا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ تو ٹھیک ہے، سچا ہے. یہ ہے دین، قانون اسلام کی فضیلت کہ دین سچا ہے، اور دین میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ حق کی بنیاد پر ہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر مسلمان تھا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ غلط تھا. یہودی صحیح تھا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ٹھیک ہے. دونوں باہر نکلے. اس منافق نے کہا کہ ایسا کرو، سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس چلتے ہیں. یہودی تھوڑا سا ڈرا، انہوں نے کہا کہ وہ متشدد آدمی ہیں، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. اس نے اشارہ کی، چلو چلتے ہیں.
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دونوں حاضر ہو گئے. یہودی نے اپنا سارا قصہ سنایا کہ اس کا میرا مناقشہ ہے. ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم دونوں یہاں ٹھہرو. اندر تشریف لے گئے اور تلوار اٹھا کر لے آئے. تلوار اٹھا کر لے آئے. اس منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جس نے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا عمر اس کا فیصلہ ایسے کرے. منافق کے ورثاء نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. رسول اللہ اس نے ہمارا آدمی عمر نے مار دیا ہے. اور وہاں تو صرف اس لیے گیا تھا کہ معاملے کی توضیح ہو جائے. آپ کے فیصلے کا انکار نہیں کیا تھا. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کی طبیعت میں غصہ پیدا ہوا. یہ عمر نے کیا قصہ کیا؟ جھوٹ بولا کہ توضیح کے لیے گئے تھے. جب آپ علیہ السلام کو حقیقت حال کا علم ہوا کہ اس نے میرے فیصلے کو قبول نہیں کیا، بے ساختہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ عمر جیسا آدمی غلط کام کرے گا مسلمان کا قتل کر دے گا. انہوں نے قصاص کا دعویٰ کیا. فرمایا اس کا کوئی قصاص نہیں. عمر نے جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا. یعنی گستاخ رسول اور نافرمان رسول کو کوئی آدمی قتل کر دیتا ہے تو اس کا قصاص نہیں ہے. اس میں علماء کرام نے 3 باتیں لکھی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ عدالت پہ جانا چاہیے، خود فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی فیصلہ کرنے والی طاقت نہ ہو، جیسے جرگے ہوتے ہیں، پنچایت ہوتی ہے، اس میں بات پہنچا دی جائے اور فیصلہ وہاں سے ہو جائے. اور تیسری بات یہ لکھی ہے متفقہ طور پر چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ان چاروں نے متفقہ طور پر قرآن و حدیث کے مطابق یوں فیصلہ فرمایا تھا کہ کسی آدمی نے گستاخ رسول کو بغیر عدالت کے بھی قتل کر دیا تو وہ مجرم نہیں ہے. اور انہوں نے بہت سی قرآنی آیات سے اس کا استدلال کیا ہے. من حارب اللہ ورسولہ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. حارب اللہ سے مراد نافرمانی اور گستاخی ہے. جس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی اور آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، فیصلے کو تسلیم نہ کیا، اس کو قتل کر دیا جائے. اور دوسری حدیث سے کہ جس آدمی کو تم دیکھو وہ برائی کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے ایمان کا حصہ یہ کہ اس کو ہاتھ سے ختم کرے. آپ کی طاقت نہیں ہے زبان سے اس کو روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل میں پڑھے اور پڑھن کی کیفیت بیان کی جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، ایسے اس کی طبیعت کھولے. تو فرمایا اس حدیث کی روح سے جس آدمی نے بغیر کسی عدالت کے اس آدمی کو قتل کر دیا، اس نے اس حدیث پر عمل کیا، اس نے
اس منکر کو، باغی کو، اس گستاخ کو ایمان کی طاقت سے ختم کر دیا، اس پر کوئی قصاص نہیں۔ ایک نابینا صحابی تھے، آپ صحابہ کا مقام سن گئے، آپ درمیان کی بات، آپ علیہ السلام سے ایک مرتبہ سوالات ہو رہے تھے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے، اور ایک امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی امت ہے جو جنت میں جائے گی؟ حضور نے صحابہ کو ایک امتیازی نشان عطا فرمایا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہوں گے، وہ ملت جنت میں جائے گی۔ اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کسی راوی پر کوئی بحث نہیں ہے۔ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کے فیصلوں میں تبدیلی نہیں کی۔ یاد رکھو، عبادات کے فیصلے ہوں، اخلاقیات کے فیصلے ہوں، معاملات کے فیصلے ہوں، اعتقادات کے فیصلے ہوں، جو فیصلہ حضور نے فرما دیا صلوات اللہ وسلام علیہ، صحابہ نے اس لیے تبدیلی اس میں نہیں کی کہ وہ فیصلہ وحی کا فیصلہ، حضور کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے۔ صحابہ نے تو حضور کی رائے کا بھی احترام کیا ہے کہ جائے کہ فیصلوں کا احترام صحابہ نہ کرتے۔ وہ نابینا صحابہ کی ایک لونڈی تھی، باندھی، کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت کو بھی تقسیم ہوتا ہے، اگر عورتیں قابو میں آ جائیں تو وہ بھی تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ حلال ہیں مردوں کے لیے، ان سے اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ حلالی ہوتا ہے، اور پھر وہ ام ولد کہلاتی ہے۔ اس سے بعد رئیسوں نے، ڈیرے داروں نے، تمنداروں نے، بڑیوں نے یہ بات استدلال کرنے کی جناب یہ جو نوکرانیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں نا، یہ بھی باغیوں کے حکم میں منہ کالا کرنے کے لیے حدیث کے حکم کو اپنے مطلب میں ڈھالا۔ یاد رکھو یہ نوکرانیاں باغی نہیں ہیں، یہ آزاد مسلمان عورتیں ہیں، ان کے ساتھ خواہشات کی تکمیل کرنا حرام ہے، اور اگر اس حدیث سے استدلال کر کے کرتا ہے تو کافر ہو گیا، اس نے حدیث کا معنی بدل دیا۔ تو وہ ام ولد تھی، بیٹا بھی تھا اس میں سے اس نابینا صحابی کا، وہ حضور علیہ السلام کو بک کیا کرتے تھے، اس کو روکتے تھے، نابینا تھے، بظاہر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن رات کو اس نے بہت بک کی، روکا اس کو، وہ باز نہ آئی تو موقع دیکھ کر اپنے اندازے کے مطابق ایک خنجر اٹھایا اور اس کے پیٹ میں گھونپ کر اوپر لیٹ گئے اور اس کے آر پار کر دیا۔ نابینا صحابی نے اپنی باندھی جو بک کرتی تھی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، شور مچ گیا۔ صبح مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، صحابی کو بلایا گیا اور اس باندھی کے صحابی جو اس وقت موجود ہو گئے تھے اس کی طرف سے کہ یا رسول اللہ، اس نے قتل کر دیا عورت کو۔ تو اس نابینا صحابی نے کھڑے ہو کے سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یہ بک کرتی تھی، میں اس کو روکتا تھا، یہ رکی نہیں، میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ معروف حدیث آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، کعب بن اشرف یہودی بہت تنگ کرتا تھا حضور علیہ السلام کو، آپ نے تنگ آ کر مقام ذہن میں رکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے
پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہ تنگ آ گئے اس سے، اور رحمت جو ہے وہ مغلوب ہو گئی، غضب غالب آ گیا۔ کون اس کو قتل کرے گا؟ حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں؟ ہاں میں چاہتا ہوں۔ گئے اور اس کو قتل کر دیا، اور بارگاہ عالیہ میں حاضر کر دیا، یا رسول اللہ میں کام کر رہا ہوں، تو کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں سے آدمی مرتد ہوتا ہے۔ ایک تو دین بدلنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 2 بزرگ فرماتے ہیں جو آدمی مرتد ہو جائے اس کو 3 دن کی مہلت دے دو، یہ واجب نہیں، فرض نہیں، مستحب ہے کہ توبہ کر دے۔ اور ساتھ تشریح یہ لکھی کہ اس کے ارتداد کا سبب پوچھو، کیوں مرتد کیوں ہوا ہے؟ مال کی بنیاد، فقہاء نے تشریح کی ہے، مال کی بنیاد پر مرتد ہوا تو مال دے دو، ایمان بچا لو اس کا۔ جیسے آج کل ربا جناب نگر میں دفتر کھلے ہوئے ہیں، آپ کے شہر میں دفتر کھلے ہوئے ہیں، مسلمان بے خبر ہیں، کتنے آپ کے بھائیوں کو گمراہ کر کے جرمنی، ہالینڈ، برطانیہ، امریکہ بھیجا جا رہا ہے۔ کہتے بس تم صرف فارم پر دستخط کر دو اور تمہیں بھجوا دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان دین سے نابلد لوگ بھولے بھالے ان کے چرخے میں آ جاتے ہیں اور وہ دستخط کر دیتے ہیں، اس پر لکھا ہو کہ میں مرزا غلام احمد کو مسیح موعود مانتا ہوں، وہ سلسلہ احمدیہ میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ ہے، جیسے تمہارا سلسلہ نقشبندیہ ہے، سوربندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، صابریہ ہے، ہمارا سلسلہ احمدیہ ہے۔ ہم نے حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم قیامت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، ہم میں تمہارے فرق کوئی نہیں ہے۔ ایسے مولوی بک بک کرتے ہیں، دستخط کرو، وہ بندہ دستخط کر دیتا ہے اور وہ مرتد ہو کے اسکاٹ لینڈ چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو اگر وہ مال کی بنیاد پر جا رہا ہے، مسلمان مل کے اس کو مال دے دو، اس کا ایمان بچا دو۔ اگر مسائل میں اس کو کوئی تنزل ہے تو لکھا علماء کرام نے، محدثین نے، کہ اس کو فقہاء کے پاس پیش کرو، اس سے وہ مجادلہ کرے، مناظرہ کرے، مسائل میں تفہیم کرے۔ اگر وہ بات نہیں کر سکتا، جوابات نہیں دے سکتا اور وہ حق غالب آ گیا ہے، پھر نہیں مانتا، ختم کر دو۔ تیسری بات، اگر کسی لونڈی کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے اور اس کے چکر میں ہے تو یا تو اس کو مسلمان کر دو صحیح طریقے سے، نہیں ہوتا تو پھر ایسی اور اس کو دلا دو جس سے اس کا دل بہل جائے اور وہ کافر ہونے سے بچ جائے۔ یہ تینوں کام ہم نہیں کرتے۔ فرمایا ایک تو دین کے بدلنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کے لیے ہمارے امام ابو حنیفہ نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا اس کو 3 دن کی مہلت دے دو، توبہ کی، لوٹ آئے، بچ جائے۔ باقی علم فرماتے نہیں، اس کو کوئی مہلت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو 3 آدمی کے بارے میں فرمایا جہاں کہیں مل جائے ان کو قتل کر دو۔ کیا سنا ہے وہ غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے تو بھی وہاں بھی قتل کر دو۔ حالانکہ قتل و قتال جو ہے وہ بیت اللہ میں جائز نہیں ہے، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا قتل وہاں بھی جائز ہے۔ اور خود حضور نے فرمایا ایک کے پیچھے بھاگے وہ
غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا تھا. عرض کیا رسول اللہ تو لپٹا ہوا تھا, یہاں مارو اس کو بیت اللہ کے اندر قتل کیا. پھر فرمایا جو اللہ رب العزت کو گالی دیتا ہے, اللہ کی توہین کرتا ہے, وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے. نبی میں سے کسی نبی کی توہین کرتا ہے, صرف حضور کی ذات کی نہیں, کسی بھی نبی کی توہین کرتا ہے تو وہ آدمی مرتد ہوتا ہے. فرشتوں پر بک بک کرتا ہے, فرشتوں کی توہین کرتا ہے, ان کی جنس تبدیل کرتا ہے, جیسے یہودی کہتے لگی ہے اللہ میاں کی بیٹی ہے, ایسی بک بک کرتے ہیں. یہ اللہ کی ذات پر براہ راست حملہ ہے کہ اللہ کو صاحب اولاد بنا دیا, انسان میں اور رب میں فرق نہ رہا. اللہ بھی اولاد پیدا کرتا ہے, بندے بھی پیدا کرتے ہیں, صفت تو مشترک ہو گئی, لیکن فرق کیا رہا؟ اللہ کی بھی خواہشات ہیں, بندوں کی بھی خواہشات ہیں. تو اس سے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے. اور فرمایا کسی بھی نبی کے فیصلے کو نہ ماننا اور یوں کہنا کہ اگر یہ نہ فرما بھی تو کیا ہو جاتا, اس سے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے. ہمارے معمول میں شامل ہے اور یار روزے تو مولوی کا کم ہے, اصل کی روز رکھنے تھی. بھائی شریعت صرف مولوی کے لیے آئی ہے؟ شریعت تو ہر اس آدمی پر جاری ہو جائے گی جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا صلوات اللہ وسلم علیہ, اس کو ہر حکم کا ماننا ضروری ہو گیا. علماء کرام نے نبی کے احکامات کی تکمیل اور درجے پر بیان کیے ہیں. فرمایا اگر نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ یہاں تیمم کر لو, بہت چھوٹی سی مثال دے کو علماء نے سمجھایا, اور وہ آدمی اس مسئلے کو جانتا ہے کہ ان حالات میں تیمم کرنا جائز ہے, اور پھر وہ اپنا تقوی جھاڑتا ہے, کہتا نہیں میں تو وضو کروں گا, اس نے حضور کے فیصلے کے خلاف کام کیا, گناہگار ہو گیا, یہاں مرتد نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ تقوی بکھیر رہا ہے, متقی بن رہا ہے. حضور سے بڑا متقی کون ہے؟ کوئی ہے متقی حضور سے بڑا؟ تقوی اگر کوئی پہچان ہے تو وہ حضور کی ذات ہے. کہ جس طرح حضور متقی تھے ایسا متقی بن جاؤ, وہ ہے تقوی کی انتہا. اور وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ کہیں فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھو, یہاں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بعض لوگ جو ہے نا وہ مغرب کے نفل یہ ضروری بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, ظہر کے نفل ضروری بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں, عشاء کے نوافل ضروری بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ صرف اتنا ہے, سمجھ لو کہ آپ علیہ السلام وتر پڑھتے تھے آخری رات میں, پہلی رات میں وتر نہیں ادا فرماتے تھے, اور آپ علیہ السلام کا جو رات کا قیام ہوتا ہے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کا قیام بھی سبحان اللہ, پھر آپ کا رکوع بھی سبحان اللہ, پھر آپ کا سجدہ بھی سبحان اللہ. اسی حالت میں صبح کی آواز ہو جاتی تھی. کر سکتا ہے کوئی؟ تو آپ وہ نفل جو ہے وتروں کے بعد بیٹھ کر پڑھتے تھے. ہم یار لوگوں نے عشاء کے بعد ککڑ ٹھونگا مارا, اور ساتھ ہی وتر کے ساتھ 2 نفل بیٹھ کے پڑھ لیے. یہ سنت ہے جناب. کمال کیا کہ 10 منٹ میں سک گئے ہو اور اس کو ضروری بنا لیا. میں نے کئی ساتھی کو بولا کہ ہم تو سمجھتے رہے کہ یہ نفل پڑھنے بیٹھ کے ہی ضروری ہے. اس پر ایک اور حدیث, آپ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے, صحابہ کرام بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا آدھا ثواب لے رہے ہو, آدھا ثواب لے رہے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور کے خانہ اقدس میں حاضر ہوا زیارت کو, تو آپ
بیٹھ کر نفل پڑھ رہے تھے. میں نے عرض کیا یہ ہے صحابہ. ایک ایک بات پوچھی. میں نے کیا سنو آپ نے ہمیں تو روکا کہ بیٹھ کے نفل نہ پڑھو, خود آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو میرا تمہارا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. میرا تمہارا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے. جیسے روزے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا افطار کرو, سحری کھاؤ, برکت ہے. خالف الیہود, سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں جلدی کرو. وہ خود کھاتے بھی نہیں تھے, پیتے بھی نہیں تھے, افطار بھی نہیں کرتے تھے بعض اوقات, اور سحری بھی نہیں کھاتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں جو فرماتے ہیں کہ سحری بھی کھاؤ, افطار بھی کرو, برکت ہے اس میں, اور خود آپ اس سے بری رہتے ہیں. فرمایا تم کو کیا معلوم کہ میرے اللہ رات کو مجھے کیسے کھلاتا ہے, کیسے کھلاتا ہے. یہی میں منکرین حیات کو دلیل دیا کرتا ہوں. لدھرو اور لدھرو, عقل سے فارغ ہو. ایسی اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو کھلانے جس کا پتہ کسی کو نہیں ہے. ایسے ہی شہداء کو قبر میں کھلانے, بل احیاء عند ربہم یرزقون, اور ایسے ہی انبیاء کو کھلاتے ہیں. وہاں تم روز بھیجتے ہو, چرگا پکا کے بھیجتے ہو, اللہ کھلا رہا ہے. اور اللہ کو کھلانے کی بڑی طاقتیں ہیں. وہ تو دنیا میں موجود تھے تو حضور فرماتے ہیں یطعمنی ربی ویسقینی, میرا خدا مجھ کو کھلاتا ہے, میرا خدا مجھ کو کھلاتا ہے. دسترخوان نہیں لگا ہوا, برتن سامنے موجود نہیں ہے, کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہے, پھر خدا کیسے کھلاتا ہے؟ نبی جھوٹ بولتے ہیں. بات آگے انہیں چل جائے. تو کیا کر رہا تھا؟ بتا رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا معاملہ کچھ اور ہے. نفل کی بات چل رہی تھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس امر میں آپ علیہ السلام کا عمل جیسے ہے اس کو ویسے کرنا ہی شریعت ہے. اس میں تقویٰ نہ بکھیرو. ہاں جہاں رخصت دے دی ہے وہاں چاہے تو رخصت پر عمل کرو, چاہے تو عزیمت پر عمل کرو. مثلا رمضان کے روزے ہیں, اب مسافر کو اختیار ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور مشقت پیش آتی ہے تو, لیکن آج کل کے دور میں روزہ رکھنا جو ہے مشکل نہیں ہے. ایئر کنڈیشن بسیں چل رہی ہیں, 6 گھنٹے بیٹھو جسم سرد ہو جاتا ہے. کہاں روزہ لگا؟ ہاں کوئی آدمی مریض ہے, نہیں برداشت کر سکتا, اس کو رخصت ہے, رکھ لے. وہاں وہ اپنی مرض کے باوجود وہاں تقوی نہ بکھیرے کہ میں رکھوں گا جناب. بھائی اجازت دی ہے, چھوڑ لو. مرض کا خیال کرو, شوگر کا مریض ہے, دل کا مریض ہے, برداشت نہیں کر سکتا سفر کی صعوبتوں کو, تو چھوڑ لے. نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا, اللہ کا حکم سنایا, قرآن میں نص نازل ہو گئی, اور حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا زکوٰۃ کو خوش دلی سے دو. اب اس فیصلے کو کوئی آدمی پڑھ محسوس کر کے ادا کرتا ہے عمل کو, تو خدا کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. مومن تیرے رب کی قسم, اللہ حضور کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں, تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے. بڑے غور کی بات ہے پیارے میرے مسلمان بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس آیت کو خوب غور سے سنو. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, دل میں ذرا برابر بھی گھٹن پیدا نہ ہو. ہائے لاکھ روپے آئی, 2,500 بھی چلا گیا, 2,000 چلا گیا, کھوٹ گیا. نہیں, الحمدللہ کہو کہ اللہ نے توفیق دے دی کہ ہم نے اس کے حکم کی تعمیل میں 2,000 روپے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اللہ کا حکم پورا کر, اس پر خوش ہو جاؤ. ڈنگر ڈھو رہے ہیں ان کی زکوٰۃ کے لیے,
مریم قسم کے جانور، موت کے منہ کے قریب پہنچے ہوئے جانوروں کو مت نکالو، اچھے جانور، صحت مند جانوروں کو زکات میں دو۔ دکان کی زکات نکالنا چاہتے ہو، ٹوٹے، کوئی آدھے گزدہ، کوئی پونے گزدہ، کوئی جو کسی کے کام میں بھی نہ ہے، اس ٹوٹو کو زکات میں نکال دیتے ہیں، اللہ پر بڑا احسان کرتے ہیں۔ وہ جو اچھے تھان ہے وہ کفن میں نپٹاؤ گے، وہ جو اچھے اچھے تھان پڑے ہیں ان سے کفن بناؤ گے، اپنا قبر میں دیبا پوسی کرو گے، ڈیکوریشن کرو گے قبر میں ان تھانوں سے، وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، خدا تمہیں اور زیادہ دے گا۔ فرض کی ادائی پر خدا کا شکر ادا کرو۔ رمضان کے روزے آگے خوش دلی سے روزے رکھو، قرآن کے ساتھ روزے مت رکھو۔ تحفظ ختم نبوت کی بات ہو یا تحفظ ناموس رسالت کی بات ہو، باتیں دونوں ایک ہیں، اور دونوں کے بارے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو 1950 میں فیصلہ ہو چکا، آج اس کو بطور سند آج کا سپریم کورٹ اس کو کوٹ کرتا ہے، کہتا ہے جناب سپریم کورٹ کے فیصلہ 1950 میں اس مقدمے کے بارے میں یہ ہو گیا تھا، اور اللہ کے فیصلوں کہتے ہیں یہ تبدیل کرنے کے قابل ہیں، اس دور کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کی عقلوں سے نکلے ہوئے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، امکان نہیں، یقین ہے کہ غلط ہو جائیں، اس لیے کہ انسان کی عقل ناقص ہے، ایک حد تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن جو عقلوں کو پیدا کرنے والا ہے اس سے بھی غلطی ہو جائے گی۔ یہ ہے اقتدار کہ نبی کے اللہ کے فیصلوں کو یوں کہنا کہ اس دور کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو عقل نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئندہ 1400 سال پہلے کے واقعات تو اللہ کے سامنے تھے، لیکن جناب اب 1400 سال بعد اس دور کے معاملات رب کے سامنے نہیں ہے۔ اللہ بے عقل اندھا ہے، بہرا گنگا ہے، بے شعور ہے، وہ تو شعور کو پیدا کرنے والا ہے، عقل کو پیدا کرنے والا ہے، جس کو عقلوں کو پیدا کرنے کی طاقت، اس کو حالات کا پتہ نہیں ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم إنه هو السميع البصير۔ علماء نے لکھا ہے سمیع اور بصیر ہم بھی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری بصارت بھی ہے، لیکن ہماری بصارت میں اور ہماری سماعت میں اور اللہ کی سماعت اور بصارت فرق ہے۔ اللہ ہر وقت ہر چیز کو ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر چیز کی آواز کو ہر جگہ ہر وقت سنتا ہے، کسی وقت بھی غفلت نہیں ہے، ہم سو گئے تو کھوئے، نہ سماعت نہیں نہ بصارت رہی، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ ایسا طاقتور ہو کہ ہمارے احوال کو اچھی طرح ہر وقت جانتا ہے، اور حالات بھی خود اس نے پیدا کیے ہیں، دنیا خود پیدا کی ہے، ہمارے احوال کو پیدا کرنے سے پہلے وہ بنا چکا تمہارے ساتھ یہ احوال پیش آئیں گے، تو اس کا حل نہیں دیتا۔ یہ تو انسان ہے، ایک پروگرام بناتے اس کے پاس اس کا حل ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو بہت سے حل ہیں۔ فرما دیا میری اٹل فیصلوں کو تو تم تبدیل نہیں کروا سکتے ہو، لیکن جو فیصلے تمہاری عقلوں کے ساتھ جوڑ کیے گئے ہیں، اگر عقل اور شعور سے زندگی گزارو گے تو ان میں تبدیلی ہو جائے کرے گی۔ کہتے ہیں جی اس سفر کا مہینہ بڑا خطرناک ہے، خالی مہینہ ہے، ان شادی نہ کرو جی، ایسے نہ کاروبار نہ کرو، نئے کپڑے نہ بناؤ، بعد میں جب آؤ واپسی ہے، بچوں کو پیدا کرنا بس میں ہے، اور بعض نالائق قسم کے گدھے حیوان وہ اپنی بیوی کو تانا دیتے ہیں اگر اس مرتبہ بچی پیدا ہونے طلاق دے دوں گا۔ وہ ظالم اس کے قبضے میں ہے بچہ بچی پیدا کرنا، اس غریب کا کیا قصور ہے؟ جھک تو نے ماری ہے، مصیبت کو برداشت کر رہی ہے،
الٹا اس پر یہ جبر بھی کر رہا کہ تو یہ بچی پیدا کی تھی. مطلب میں اب یہ بھی پرسوں کا قصہ ہے, میرے گھر میں یہ بات پہنچی ہے. ایک بچی وہاں پڑھتی رہی, اس کے خاوند منحوس نے بدتمیز نے کہا دیکھو اس مرتبہ بچی پیدا نہ ہو. روٹی ہوئی آئی اپنے استادیوں کے پاس کہ مجھے بتایا اس میں میرا کیا قصور ہے, میرے اختیار میں بچی پیدا کرنا. وہ کہتے ہیں اس کو نکلوا دو, میں تو یہ گناہ نہیں کر رہی. اس دور کی مسلمان عورت کھڑی ہوگی خاوند کے سامنے کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گی, بالکل نہیں نکلواؤں گی. کوئی مہینہ منحوس نہیں, کوئی دن منحوس نہیں, کوئی گھڑی منحوس نہیں, کوئی وقت منحوس نہیں, ہمارے اعمال منحوس ہیں. نحوستیں اعمال سے پیدا ہوتی ہیں, برکتیں اعمال سے پیدا ہوتی ہیں. تھوڑی سی وجہ تسمیہ بتا دوں تاکہ یہ بدعت بھی آپ کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. سفر کا معنی ہے خالی. سفر کا کیا معنی ہے؟ خالی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ لکھی ہے علماء کرام نے کہ محرم کے مہینہ جو کہ مقدس مہینہ ہے, اللہ نے اس کو اشہر حرم قرار دیا, 4 مہینے حرمت والے ہیں. یہ قعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں لوگ جنگ و جدال ختم کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے. اب گھر بھر گئے, کاروبار بھی چھوڑ دیتے تھے, کاروبار پر نہیں جاتے تھے, گھر بھر گئے. اب جب محرم گزرا, سفر کا مہینہ شروع ہوا تو لوگ نکل گئے, گھر خالی ہو گئے. عرب اس لیے اس کو سفر کہتے تھے کہ اس مہینے میں لوگ کاروباروں کو اور اپنے بہادوں پر نکل جاتے تھے, گھر خالی ہو جاتے تھے. اس بنیاد پہ فرمایا یہ سفر ہے. مظفر صاحب یوں فرما دیا کہ جیسے محرم میں تم عبادات کرتے تھے, مقدس مہینہ سمجھتے تھے, اس سفر کے مہینے کو بھی عبادات سے بھر دو. سفر المظفر. اور سفر کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوا اور اس کا معنی خالی ہے. فرمایا وہ گھر جس گھر میں قرآن کسی بھی صورت میں موجود نہیں ہے وہ گھر خالی ہے. سفر کا لفظ استعمال ہوا, پڑھنے میں نہیں ہے, رکھنے میں نہیں ہے, عمل میں نہیں ہے, قول میں نہیں ہے, عقیدے میں نہیں ہے, معاملات میں نہیں ہے, دل میں بھی نہیں. آخری حصہ یہ کہ دل میں بھی نہیں ہے تو وہ گھر خالی ہے, سفر ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. دوستو غور کی بات ہے. فرمایا وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. سوچ لو ویران گھر میں کیا ہوتا ہے, چھپکلیاں, ڈڈو, مچھر, مکھی, کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو, چوہے. فرمایا وہ دل جس میں قرآن کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سفر کا استعمال فرمایا کہ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آ جاتی ہے, میں اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. تو یہاں بھی لفظ سفر استعمال ہوا ہے. تو سفر کا لفظ جو ہے یہ برا نہیں ہے, اس کو برا بناؤ نہیں. یہ بات عقیدے کے طور پر یاد رکھو, سفر کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. نحوست ہے ہمارے اعمال سے. یہ نجومی, جوتشی, جفری, عددی, رملی یہ بیٹھ کے تھے او ہو آج 9 بجے بڑا طوفان آ رہا ہے, گھر باہر نہیں نکلی. یہ تو باہر نکلنا تو نقصان ہو جاتی. اور تیرے اپنی تقدیر مجھے پتا ہے. پھر طوطے والوں کے پاس پہنچتے ہیں. میری قسمت ہے وہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے, اس کو بادشاہ بنا رہا ہے. اور طوطے نے کاٹ بادشاہ پہ ملتا ہے. طوطا کاٹ چاہ کے لایا, اوہو تیری قسمت کا ستارہ تو بڑا عروج پر ہے, کل سے دور کی بارش شروع ہو جائے گی. وہ تیز نہیں ہوتی تجھے دار بھی لیکن قسمت بھی ہے تو ₹10 روزہ کما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کا ایک مستقل باب عطا فرمایا ہے. فرمایا جب دن شروع ہو تو یہ 3 دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی, پڑھو سارے دن کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی. کوئی نحوست نہیں رہے گی دل میں.
فرمایا جب دن کلو پڑا کر اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین الحمد للہ الذی اقارنا یومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا اللهم انا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد. اب کہاں مصیبت رہے گی؟ جب نبی کے فرمان کے مطابق دعا شروع کرو گے پڑھنی اس دن کی مصیبتوں سے خدا سے پناہ مانگو گے، برکت مانگو گے، نصرت مانگو گے، فتح مانگو گے، ہدایت مانگو گے، تو اللہ تو کہتے ہیں میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے شرم آتی اس کے ہاتھ کے خالی چھوڑ دوں. رسول اللہ واپس آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فیصلہ سنایا. بھائی یہ ساتھی آتا ہے اس کے ساتھ تعامل کر دیا کرو. اگر ہم پر اعتبار ہے اس میں سے نہ میں کچھ کھاتا ہوں نہ یہ کچھ کھاتا ہے نہ انتظامیہ تو ہے ہی نہیں. اللہ منتظم ہے. ہاں ضروریات مسجد کی پوری کرتے ہیں، بل دے دیتے ہیں، کوئی تعمیر ہو جاتی ہے، بجلی کا بل، گیس کا بل، یا پھر ساتھیوں کا مشاہرہ متعین ہے. میرا مشاہرہ متعین نہیں ہے، میری تنخواہ میرے اللہ کے پاس، میری تنخواہ میرے اللہ کے پاس ہے. میرے رب مجھے پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، کپڑے بھی نہیں خریدنے دیتا. بس کیا کچھ کرتا ہے میرے ساتھ وہ میں جانتا ہوں یا وہ جانتا ہے. ابا کی بات سنا دیتا ہوں کہ میرا اللہ ایسا کریم ہے. اور جو بڑے سخت لفظ استعمال فرمایا، منہ سے پکڑ کے فرمایا کرتے مجھے کہیں گے سورہ کھا کھا تم دے میرے منہ یوں ڈالتے ہیں لوگ میرے منہ میں. میں تو خدا کی ڈھیل میں بیٹھا ہوں، مانگتا ہوں دے دیتا. اس کے ساتھ تعاون کیا کرو، بہت کچھ رہتا بندہ بنانا. تو میں سنا رہا تھا نبی علیہ السلام کا فیصلہ تو بہت کچھ کہنا تھا. وہ وقت کی تنگی بنیاد پر ملتان سے چلتا ہوں بھائی، چلتے چلتے بھی یہ ہو جاتی ہے مسافر ہوں. آپ تو مقیم ہیں، گھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اللہ آپ کو بہت ہدایت ہے. آپ کے جذبہ مجھ کو کھینچ کے لاتا ہے. آپ کا خلوص، آپ کی محبت یہ مجھے کھینچ کے لاتی ہے اور میں آپ کے طفیل اس ثواب کو کماتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا یاد رکھو خبردار انه لا نبی بعدی ولا امت بعدکم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو. کہ حضور کا فیصلہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. دل سے اس فیصلے کو تسلیم کر لو کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور اس فیصلے کو بھی تسلیم کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور پھر قیامت میں نازل ہوں گے. پیدا کوئی نہیں ہوگا، نازل ہوں گے اور وہ نبی بن کے نہیں، حضور کے امتی اور خلیفہ بن کے آئیں گے اور اپنی انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے، قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، اس شریعت کو چلائیں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. اور دوسرا فیصلہ بھی عدالت نبوی کا ہے. اس عدالت کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کوئی کر دے تو توہین عدالت کا کیس ہو جاتا ہے. توہین عدالت کے کیس اب بھی چل رہے ہیں، اخبار میں روز آتا ہے فلاں جسٹس کے فیصلے کے خلاف کیا توہین عدالت، توہین عدالت. تمہاری عدالتوں پر 1 کروڑ فٹکار. اللہ کی عدالت کے فیصلے کو تم چیلنج کرتے ہو، سوچتے ہو، مشاورت کرتے ہو، کمیٹی بناتے ہو اور اس پر بھی عیسائی وزیر کو ڈائریکٹر بناتے ہو. ہم نے ابھی عیسائیوں کے بارے میں کہنا کچھ نہیں شروع کیا، میں شروع کر چکا ہوں، کوئی کرے نہ کرے. ان کی موجودہ کتابوں میں لکھا ہے، چاروں کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے. یہ قرآن کے حکم کے خلاف بکواس ہے، یہ لٹریچر بند ہونا چاہیے. اور ہمارا وزیر اعظم مخدوم صاحب وہ کیک کاٹنے تشریف لے گئے کرسمس پر. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کرسمس کی عید ان کی ہے کیا. اس کی علی باتہ سے بے خبر ہے.
ان کی یہ عید اس بنیاد پہ ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر ہمیں تمام گناہوں کا کفارہ دے گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور حضرت نے وہاں کیک کاٹ کر جو گوہر افشانی فرمائی ہے جذبات میں فرمایا، حالانکہ خود طاغوت ہے، خود بہت بڑا لٹیرا ہے، وہ زور مداری زرداری وہ بھی لٹیرا ہے، یہ بھی لٹیرا ہے. دونوں لٹیرے اکٹھے ہو گئے ایک دوسرے کا تحفظ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو بچاؤ، کہتے مجھے بچاؤ، کہتے مجھے بچاؤ. ارے ہم کا تفسیر ہے وقت آ جائے گا سب کے لیے. آمین آمین آمین. وہاں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تاغوت کے سامنے سر نہ جھکایا اور سولی پر چڑھ گئے. یہ مسلمان وزیر اعظم ہے. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اور شبہ لہم کی میں بڑی مزیدار بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کامل جیسے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی آپ کو اٹھا لیا اور ان کے ایک آدمی کی شکل عیسیٰ کی بنا دی علیہ السلام. انہوں نے پکڑ لیا اس کو کہ کیوں عیسیٰ ہے. وہ چیز تھا میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، اور میں وہ تو ہی ہے. اس کو سولی چڑھا دیا، چیختے کو سولی چڑھا دیا. اب گننے لگے ہمارا آدمی کہاں گیا؟ یہ عیسیٰ تھا تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا بندہ تو عیسیٰ کہاں ہے؟ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. اللہ کا چاہے اپنے کو لڑتے مرتے رہو. تو دوسرا فیصلہ عدالت جبری کا، یہ فیصلہ آپ نے سن لیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ نوح نے اپنی بیوی سے اپنے سامنے زنا کروایا. اور ان کی انجیل میں لکھا ہوا ہے جو کچھ مرزا غلام احمد کہتا ہے وہی کچھ عیسائی کہتے ہیں. مرزا غلام احمد بھی کہتا ہے کہ سیدہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس خبیث نے سیدہ بھی نہیں کہا. کہتا ہے مریم کے تعلقات ناجائز یوسف نجار کے ساتھ تھے. اس سے اس کے 22 اولاد ہوئی. سیدہ مریم کے بارے میں بختہ لکھتا ہے، یہی عیسائی کہتے ہیں کہ یوسف نجار جو تھا اس کا باپ یعقوب جو تھا وہ ایک بادشاہ کی لونڈی پر فریفتہ تھا. بالونی اس کی بیٹی پر فریفتہ تھا، بڑی پر. بادشاہ نے اپنا آپ چھڑانے کے لیے چھوٹی بیٹی اس کو دے دی. اس نے کہا میں تو بڑی لینا چاہتا ہوں. یہ نبی کی کیفیت ہے. اندازہ فرماؤ کہ نبی بادشاہ کی لڑکی پر فریفتہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے بادشاہ کی بیوی نبی پر فریفتہ ہوئی. نبی نے خدا سے پناہ مانگی. نبی نے خدا سے پناہ مانگی اور بطور گواہ بچے کو کہہ دیا بتا دے. اس نے کہا پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، قمیص پھٹی ہے تو یہ مجرم ہے، اگر آگے سے قمیص پھٹی ہے تو یہ مجرمہ ہے، وہ مجرم ہے. تو خداوند نے قدوس سے دکھا دیا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، مگر تو جھوٹی ہے. اللہ نے نبی کو سچا قرار دیا. اور یہ عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ یعقوب نے جب بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی دے دی اس بادشاہ نے تو اس نے شکوا کے اس نے کہا 1 سال تو اور میرے ہاں ملازمت کر، مشقت کر. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ پریچی کی بیٹی کا پہلے نکاح نہیں کرتے، ہم دوسری بیٹی دے دیتے ہیں. جب تک دوسری بیٹی نہ بیانے پریچی کی بیٹی کا ہم نکاح نہیں کرتے. سال بعد مجھے دوسری بیٹی دے دیں گے. اندازہ فرماؤ. اور یہی بات مرزا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں مریم کے ناجائز تعلقات یوسف نجار کے ساتھ تھے. اور خدا کہتا ہے امہ صدیقہ. اور جب یہ کیفیت پیدا ہوئی حمل کی تو اماں فرماتی ہے سیدہ مریم خدا اے اللہ میں اس سے پہلے مرد نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. میں بدکار بھی نہیں ہوں، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. میں بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ کام کیسے ہو گیا میرے ساتھ؟ اللہ نے کہا میں اپنی قدرت کے ساتھ کرتا ہوں. تسلی دلا دی.
کہ صفائی اس بچے سے دلوا دی. دوسرا فیصلہ سنا کے ختم کرتا ہوں. عدالت نبی نے دوسرا فیصلہ فرمایا. پہلا فیصلہ سنیے آپ نے, انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. فیصلہ کن بات ہے یا نہیں؟ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ گئی تعویل کی؟ ابھی ہمیں تشدد پسند کہتے ہو. خدا کی قسم اگر ہم کو تشدد ہوتے تو مرزا غلام محمد قادیانی کو اس وقت لوگ قتل کر دیتے جب اس نے دعوی نبوت کیا تھا. ہمارے علماء کا حوصلہ دیکھو, انہوں نے دلائل کے ساتھ جنگ کی. انہوں نے کہا تیرے پاس ایک علامت بھی مسیح کی نہیں ہے, ایک علامت بھی نبی کی نہیں ہے, تو ایک شریف آدمی بھی نہیں ہے. یوں اس کو رسوا کیا غریب کچی نے, نہیں قتل کیا. ہم 30-35 برس یہاں جناب کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہر سال ربیع الاول میں ہم ختم نبوت کے علمبردار جلوس نکالتے ہیں. ان سے پوچھو بدبختوں سے, کبھی ایک پتھر بھی کبھی کسی کو مارا ہم نے؟ کوئی بار بار جو شرم آتی ہے. مجھ فقیر پر 3 حملے ہوئے اس ربے میں, اللہ نے بچایا. تو دوسرا فیصلہ یہ ہے, فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اس پر تمام فقہا تمام محدثین جمع ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. فرمایا من سب الانبیاء قتل, جو انبیاء کو گالی بکے اس کو قتل کر دو. ومن سب اصحابی جلد, جو میرے صحابہ کو بکے اس کو جوتے مارو, اس پر جلد برساؤ. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ نبی کے گستاخ کو اگر معاف کر دیا جائے, اس کو مہلت دی جائے معافی کی, فرمایا اس امت کا کیا ہوگا. یہ الفاظ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے, اس امت کا کیا ہوگا جس امت کے سامنے اس کے خدا کے محبوب اس کے نبی کو گالی دی جائے اور پھر وہ خاموش رہے, اور اس کے صحابہ کو گالی دی جائے پھر خاموش رہے. دونوں کو, ایک کو قتل کرو اور ایک کو جوتے مارو. ممتاز قادری نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. جو کام کسی اور نے کرنا تھا, بڑی بڑی جماعتوں نے کہا, ایک ایماندار نے کر دیا. اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ یہ مرتد کو اور گستاخ رسول کا ٹھکانہ ہی دو پورا کیا جاتا ہے. آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے, اس کو کوئی فرض روایت نہ کی جائے.